السلام علیکم عثمان۔ قرآن مجید پر غور و فکر انشاءاللہ جاری ہے، اور اس بارے میں اپنے ارد گرد جو میرے سمجھدار لوگ ہیں ان سے میں پوچھتا رہتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بات پر تھوڑی سی ان سے ڈسکشن کی، ان سے غور و فکر، ان کے ساتھ مل کے غور و فکر کیا۔ میں نے پوچھا کہ قرآن مجید اور حدیث کے انداز بیان میں بہت واضح فرق ہے۔ قرآن مجید میں دعائیں عموماً ربنا اور رب جیسے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، جبکہ احادیث میں دعائیں عموماً اللہم سے شروع ہوتی ہیں۔ اور ایک واضح مثال ہے قرآن مجید سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 201 میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور پھر یہی دعا اگر ہم صحیح بخاری میں دیکھیں تو اس میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اللہم ربنا رب وغیرہ۔ اور پھر ایک اور چیز میں نے ان کے ساتھ بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب دعا کا ذکر آیا قرآن مجید میں، تو وہاں قرآن مجید میں بھی اللہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 114، اللہم ربنا۔ تو میں نے ان سے مزید پھر پوچھا کہ کیا اس سے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کے انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز اپنایا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس بارے میں، لیکن جو ہم لوگوں کا تھوڑا بہت علم ہے اس پہ ہم لوگ غور و فکر کریں اس کے مطابق۔ تو مولانا صاحب ہیں ایک ملتان میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے اللہم اور ربنا کے میننگز کے بارے میں کچھ بتایا کہ لفظ اللہم تمام اسماء الحسنی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، یہ جو میننگ ہے، کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ایک جگہ پہ اس کا لنک بنتا ہے۔ اس کے ذریعے دعا کرنا گویا تمام اسماء الحسنی کے ساتھ دعا کرنا ہے، اور اس میں عاجزی اور فقیر ہونے کا پہلو ہے، اور لفظ ربنا میں شاہی دربار کی عظمت کا پہلو ہے۔ پھر دار ارقم سکول کے ایک ٹیچر ہیں، ایک جاننے والے ہیں، ان سے بات کی، انہوں نے بھی میننگز بتائے، رب اور اللہ کے میننگز بتائے۔ پھر ادھر ساتھ ہی ہمارے ہوتے ہیں بھائی عرفان قادری صاحب، انہوں نے ایک لنک بھیجا، اس میں بھی پھر اللہم کے میننگز اور بتایا، انہوں نے بتایا کہ اس میں لکھا تھا، لنک میں ٹیکسٹ تھا، اللہم کا کلمہ دعا میں اکثر استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی یا اللہ کے ہیں، اس کے آخر میں میم حرف ندا کے قائم مقام ہے۔ اس کے آخر میں جو میم ہے اللہم، وہ آپ کہہ سکتے ہیں یا جیسے ہے، یا اللہ اللہم۔ اور اس لنک میں اس ٹیکسٹ میں جو بھائی عرفان قادری صاحب نے بھیجا، اس میں ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی تھی کہ جب ایک دعا کرنے والا اللہم کا لفظ بولتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام اسماء الحسنی سے پکارتا ہے، اور اسی کے حضور اپنی حاجات اور مرادیں پیش کرتا ہے۔ تو اس میں اللہم کا مطلب اگین وہ مولانا صاحب کے بتائے ہوئے مطلب جیسا ہی ہے کہ تمام اسماء الحسنی کور ہو رہے ہیں، آپ اللہم بولتے ہیں تو تمام اسماء الحسنی کو کور کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، دار ارقم سکول کے جو ٹیچر ہیں ان کی جب بات کر رہا تھا تو اس میں انہوں نے مجھے پھر بتایا تھا کہ حسبنا اللہ اور حسبی جیسے ورڈز بھی یوز ہوتے ہیں قرآن مجید میں، اور اللہم یوز ہوا ہے 5 دفعہ یوز ہوا ہے قرآن مجید میں، اور 1 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اندر یوز ہوا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو میرے ساتھ ایک پی ایچ ڈی ہیں اسلامک اسٹڈیز کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ واقعی قرآن اور حدیث میں دعاؤں کے انداز میں فرق پایا جاتا ہے، کچھ فرق ہے۔ اور پھر میننگز کے ریلیٹڈ بتایا کہ قرآن مجید میں ربنا اور رب جیسے الفاظ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ انداز بندے کی عاجزی اور اللہ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ اور اللہم سے ریلیٹڈ بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کرنے کی علامت ہے، جس میں دعا کرنے والے کی انکساری اور طلب کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر لکھا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلقات اور اس کی رحمت کی طلب میں سب انبیاء ایک ہی نقطے پر متفق ہیں۔ پھر ہم نے جنرل گپ شپ کی، اور اس میں ہم لوگوں کو مجھے ایک چیز پتہ لگی کہ جو عرب کا محاورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اللہم استعمال کیا جاتا تھا، یعنی ابھی تک میں میننگ اور اس سے ریلیٹڈ بات کر رہا تھا، اللہم ربنا رب سے ریلیٹڈ، لیکن کچھ تاریخ پر اگر جائیں کہ اللہم سے ریلیٹڈ تاریخ پر، تو یہ بات سامنے آئی کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ اللہم سے ریلیٹڈ بات کیا کرتے تھے، اللہم سے ریلیٹڈ ورڈ کا یوز کیا کرتے تھے۔ پھر میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی، اور ایک ریسرچ پیپر سامنے آیا، اس کا ٹائٹل ہے اللہ الہ اینڈ اللہم دی عربک لینگویج یوزج بیفور دا 9th century AD ان دا کرسچین مسلم مڈل ایسٹرن، اور یہ پبلش ہوا تھا 2023 میں انڈونیشیا کے ایک جرنل میں جس کا نام ہے واوسن جورنل علمیہ اگامہ دن سوسیال بدایا۔
پیئر ریویوڈ جرنل ہے جسے دوسرے ایکسپرٹس ریویو کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دا ریسرچ شوز دیٹ سیم ریچول ورڈس اللہ، الہ اینڈ اللہما ور یوزڈ بیفور دی ایڈوینٹ آف اسلام. اسلام کے پھلنے پھولنے بڑھنے سے پہلے ہی اللہما کا ورڈ استعمال ہوتا تھا، اور یہ انہوں نے جو ریسرچ کی ہے یہ کرسچینٹی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کرسچینٹی میں اللہما کا ورڈ یوز ہوتا تھا. کچھ نہ کچھ یہ چیز میچ کر رہی ہے اس کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہما کا ورڈ یوز کرتے تھے. پہلے اللہما کا استعمال ہوتا تھا. پھر میں نے مزید ریسرچ کی اور ایک اور ریسرچ پیپر سامنے آیا جس نے اور زیادہ مجھے قریب پہنچا دیا کہ یہ جو ریسرچ تھی اس کی اندر سچائی ایڈ ہو جائے. وہ ریسرچ پھر دوسری ریسرچ پیپر آیا رحمان بیفار محمد، پری ہسٹری آف دا فرسٹ پیس صلح ان اسلام، اور یہ کیمبرج یونیورسٹی پریس کے جرنل میں پبلش ہوا تھا. اس میں دو باتیں اہم مجھے اس سے پتہ لگیں، ایک سہیل بن عمر کی اور دوسری میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. Use of Allahumma can be explained by the fact that it refers not to a specific deity, but rather is a generic term for the highest God. This word may encompass a broader notion of divinity. یہ ورڈ کے اندر یہ جو ریسرچ پیپر ہے یہ میرا خیال ہے کسی انگریز کا ہے، اور اس نے لکھا کہ اللہما کا ورڈ شاید اس لیے استعمال ہوا کہ اس کے اندر براڈر نوشن آ جاتا ہے ڈیوینٹی کا، الوہیت کا بہت بڑا پہلو اس کے اندر آ جاتا ہے اس ورڈ کے اندر. اور یہ میننگ بہت میچ کر رہا ہے جو مولانا صاحب نے بھیجا، جو ہم نے لنک پڑھا اس کے اندر میننگ تھا کہ اللہما تمام اسماء الحسنی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. تو یہ میننگ کافی میچ کر رہا تھا، کیونکہ میں اس لیے یہ بار بار بات کر رہا ہوں کہ دو بالکل مختلف جگہوں سے مجھے اس کا یہی ایک میننگ تقریباً مل رہا ہے کہ اللہما کا کیا میننگ ہو سکتا ہے. بہرحال دوسری پوائنٹ سہیل بن عمر والا ملا، جس سے پھر ہسٹری سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ اللہما کا ورڈ پہلے یوز ہوتا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1784. اس کے اندر لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ سے ریلیٹڈ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہیل بن عمر آیا قریش کی طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل نے کہا کہ بسم اللہ کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، ہمیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں نہیں پتہ، آپ اس انداز میں لکھیں جو ہم جانتے ہیں، بسمی کا اللہما. اور پھر حدیث آگے چل رہی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ بسمی کا اللہما سے ایک انفارمیشن تھی، یعنی کہ سہیل بن عمر کے پاس، اور شاید سہیل بن عمر سے جو سینئرز اینسسٹرز کے رہے ہوں گے بڑے بوڑھے پچھلے لوگ، ان کو اللہما کا سے واقفیت تھی اس ورڈ سے. یعنی اللہما کا ورڈ پہلے سے آ رہا تھا، اور ایک واقفیت تھی، اور ایک ورڈ تھا خوبصورت قسم کا ورڈ جسے یہ لوگ استعمال کرتے تھے. اس سچویشن میں رب اور ربنا کا استعمال شاید منفرد اور مختلف رہا ہوگا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ عام طور پر بولے جانے والے عربک الفاظ سے منفرد اور مختلف رہے ہیں. تو اللہما شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہما کا ورڈ بولتے تھے اپنی دعاؤں میں، اور اس آیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے اللہما ربنا انزل علینا مائدۃ، اور پھر آگے پوری آیت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہما سے ہی دعائیں مانگتے تھے، اور ہمیں بھی اس کی تاکید ہوئی ہے اللہما سے دعا مانگیں. اور ہسٹری شو کر رہی ہے کہ اللہما کا ورڈ پہلے سے ہی موجود تھا، لوگ اس سے واقف تھے اس ورڈ سے، اور یہ بولتے تھے یہ والا ورڈ دعا مانگنے کے لیے، بات شروع کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے بسمی کا اللہما سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بات شروع کرنے کے لیے بھی یہ ورڈ بولا جاتا تھا. میں نے آپ لوگوں کا کافی وقت لیا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہما کا ورڈ پہلے بھی یوز ہوتا تھا، اور جو انبیاء ہیں ان کے بات کرنے، ان کی دعائیں مانگنے کے انداز میں ایک قسم کا لنک صاف ملتا ہے اس بات سے کہ اللہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شاید نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہما سے ہی دعائیں کیا کرتے تھے. میں بتا دوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک ریسرچر ہوں، جنرلی ریسرچ کر رہا ہوں، اور یہ بھی ریسرچ ہی تھی میری. ہو سکتا ہے تھوڑی بہت مجھ سے غلطیاں ہو جائیں تو آپ لوگوں نے مجھے ٹھیک کرنا ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے.
اور مجھے اچھے اسکالرس کا بھی ضرور بتانا ہے، کیونکہ ایک ریسرچ شروع ہو تو دوسرا پوائنٹ ملتا ہے، پھر تیسرا پوائنٹ ملتا ہے، اور اس لحاظ سے اچھے اسکالرس کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ کچھ جو تشنگی ہے وہ ختم ہو، بات کا پتہ چلے اور بات آگے بڑھے. جزاک اللہ خیر.